من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ الحمدللہ آج سائیں محبوب پیر اپنے دوستوں کے ساتھ ارادت مندوں کے ساتھ پاک پتن شریف شہر میں اور اس ہستی پاک کے مزار پاک پر کھڑے ہیں جو صحابی رسول تاریخ بتاتی ہے۔ یہاں پر لوگوں نے بتایا اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھا کہ صحابی رسول حضرت دائی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ علمدار علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزار مبارک ہے جہاں پر یہ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مزار پاک پر دربار پاک پر ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نبی دو جہاں رحمت عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے وہ عظیم پیغمبر، عظیم رہنما، وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی بنے۔ صحابی کہتے ہیں صحبت سے ایمان لینے والے، اسلام لینے والے، اور رسول سے جنہوں نے اسلام لیا، اور رسول پاک سے اسم اللہ ذات لیا، رسول پاک سے تصور محمد، یعنی آج ہم جس اسم محمد کا تصور کرتے ہیں یہ وہ صحابی رسول کا مزار مبارک ہے جو اس اسم محمد والے جسم محمد کی زیارت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اسم محمد دلوں پر تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سینے روشن ہو گئے ہیں اور ہمارے لطائف بیدار ہو رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، مگر آج ہم اس صحابی رسول کے مزار پر موجود ہیں کہ جنہوں نے اس اسم محمد والے اسم بامسمہ یعنی اس شخصیت پاک کو دیکھا اور ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور ان کے ہاتھوں پر مرید بھی ہوئے۔ ان الذین یبایعونک وانما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو رسول پاک کے ہاتھوں بیعت ہوئے اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کے مکھڑے کی صرف زیارت ہی نہیں کی بلکہ ان کے چہرے کی اتنی زیارت کی کہ وہ صحابی سب فنا فی رسول کے مقام پر چلے گئے۔ تو آئیے آج ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے اندر سے زیارت کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اس کی زیارت سے مشرف ہوں۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے کہ جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے درازی عمر کی دعا فرمائی کہ اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اور یہ جنگ لڑتے تھے اور ہر جنگ میں پیارے نبی پاک کے ساتھ یہ علمدار ہوا کرتے تھے، یعنی جنگ میں علم اٹھایا کرتے تھے اور ان کو درازی عمر کی دعا تھی۔ اس لیے یہ ہمارے پاک و ہند میں، یہ پاک و ہند تو اولیاء اللہ کی سرزمین ہے اور اس ہندوستان یعنی ہمارے یہ جو پاکستان ہے اس وقت یہ سرزمین اولیاء اللہ ہے۔ تو یہاں سے تو پیارے نبی پاک کی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجھے تو ہند سے خوشبو آتی ہے، وہ یہی اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر ہو گئے یا حضرت یہ صحابی رسول جو ہماری سرزمین پاکستان میں تشریف لائے، اور یہ ان کا جسم اطہر کا روزہ مبارک ہے اور یہ ان کے سر اقدس کا روزہ مبارک ہے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ناظرین کہ یہ صحابی رسول جنگ لڑ رہے تھے اور کسی نے دشمن نے ان کو شہید کر دیا، گردن کو قلم کر دیا، اور یہ گردن کو ہاتھ میں پکڑ کر جنگ لڑ رہے تھے، اور اس کرامت کو جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے وہ دیکھو کہ یہ وہ بندہ ہے، صحابی ہے، پیارا ہے، ولی ہے، مقرب ہے کہ جو اپنا سر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لڑ رہا ہے۔ تو پھر آپ کو پتا چلا اوہو میں تو فوت ہو گیا، شہید ہو گیا ہوں۔ تو پھر آپ سرکار نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور جامع جو موت کا ذائقہ تھا وہ آپ نے چکھا۔ یعنی یہ وہ صحابی رسول اور اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی بارے میں ایک حدیث شریف میں بخاری اور مسلم کی آتا ہے کہ جو اللہ کا قرب پالے اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، اب کوئی اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ ان کے کان بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کے دیکھنے، سننے، چلنے، پھرنے، چھونے، ہر چیز میں پاور اللہ کی آ جاتی ہے۔ اور یہ تو ہمارے مربی حضرت سلطان باہو بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسم اللہ ذات کا تصور کرتا ہے وہ اسم اللہ ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسم اللہ کا تصور جناب محمد مصطفیٰ سے لیا تھا۔
تو اگر کوئی یہ کرامت ان سے ظاہر ہو بھی گئی ہے تو اس میں حرج کا کوئی حال نہیں کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے ذات میں فنا ہے. ان کے لیے موت یا زندگی ایک برابر ہو جاتی ہے. ان کے لیے موت اور زندگی ایک برابر ہے. تو میرے بھائیوں الحمدللہ آج ہم اس صحابی رسول کے مزار پر یہ ناچیز اپنے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس صحابی رسول کے مزار کی حاضری عطا فرمائے اور ہمیں اولیاء اللہ کی محبت اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.